والے آقا جس طرح تمام انبیاء سے بڑے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس طرح دیگر نبیوں کو صدیق عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑا صدیق اکبر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ دیگر جس طرح انبیاء میرے حضور کے مرتبے سے چھوٹے ہیں، اس طرح ان کے صدیق بھی صدیق اکبر سے چھوٹے ہیں۔ اللہ نے اپنا حبیب بھی کمال عطا فرمایا ہے، صدیق اکبر بھی کمال عطا فرمایا۔ اللہ پھر وہ صدیق، علماء لکھتے ہیں کہ عالم ارواح کے اندر حضور کے ثانی سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کی روح کو پیدا فرمایا، پھر ثانی سیدنا صدیق اکبر کی روح کو پیدا فرمایا۔ پھر ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر حضور کے ثانی ہیں۔ پھر خلیفہ ہونے کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر حضور کے ثانی ہے۔ پھر مزار کے اندر جانے کی باری آتی ہے، پھر بھی سیدنا صدیق اکبر حضور کے ثانی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کل بروز حشر قیامت کا دن آئے گا، سب سے پہلے حضور کے بس سے اٹھے گا، پھر سیدنا صدیق اکبر کو اٹھایا جائے گا۔ یعنی ہجرت میں حضور کے ثانی سیدنا صدیق اکبر ہے، مزار میں بھی حضور کے جو ہے وہ ثانی سیدنا صدیق اکبر ہے۔ جب مزار سے اٹھایا جائے گا، دائیں سیدنا صدیق اکبر کو سب سے پہلے اٹھایا جائے گا۔ آؤ نا پھر ذرا قرآن سے بولتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ میں آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کو محبت کی ایک بات اور سنا دوں۔ آؤ نا میرے حضور کے غلاموں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پیار کرنے والوں، آپ کی صداقت کا احترام کرنے والوں، آپ کی صداقت کی محبت کا دم بھرنے والوں، ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلاموں میں تشریف فرما ہے۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے غلاموں سے فرمانے لگے، فرمایا ہے حضور کے غلاموں، آج کوئی حضور کا غلام مجھے سورہ توبہ کی تلاوت سنا دے۔ اللہ اکبر، ایک حضور کا غلام کھڑا ہوا، حضور کا غلام کھڑا ہو کر کہنے لگا صدیق میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے صدیق میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا چل نبی قرآن کی تلاوت کو شروع فرما دے۔ اللہ اکبر، وہ صحابی رسول سورہ توبہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں، پہلا رکوع پڑھتے ہیں، دوسرا رکوع پڑھتے ہیں، تیسرا رکوع پڑھتے ہیں، چوتھا رکوع پڑھتے ہیں، پانچویں رکوع کی باری آتی ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ صحابہ کا مجمع قرآن مجید کی اس آیت کو سنتا ہے کہ ثانیت نہیں اذ ہما بالغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب وہ صحابی رسول قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت کے اوپر جب پہنچتے ہیں اذ یقول لصاحبہ، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رو پڑے۔ صحابہ نے عرض کی حضور کس بات نے آپ کو رلا دیا ہے؟ آپ فرمانے لگے او میرے حضور کے غلاموں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اذ یقول لصاحبہ فرمایا ہے واللہ انا صاحبہ، آپ نے فرمایا میرے حضور کے غلاموں واللہ انا صاحبہ، اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے اپنے حبیب کا ساتھی مجھے بنایا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، مجھے پہ یار غان کا احسان ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صداقت کا احترام کرنے والوں، آپ سے پیار کرنے والوں، آپ سے محبت فرمانے والوں، اور میرے حضور ایک صحابی کی ایک بات اور سماعت فرما لو۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ قیامت کا دن آئے گا، ساری کائنات حشر کے میدان میں جب پیش کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کوئی بھی اپنے نامہ اعمال کو ہاتھ نہ لگائے۔ آج پوری کائنات میں سب سے پہلے جس کو نامہ اعمال اٹھانے کی اجازت ہے وہ میرے محبوب کا یار ابو بکر صدیق ہے، وہ میرے محبوب کا یار ابو بکر صدیق
صدیق ہے. جب ابو بکر نامہ اعمال کو اٹھا کر سب سے پہلے حضور کو جنت میں داخل کیا جائے گا, پھر ساتھ ہی حضور کے جناب ابو بکر کو جنت میں داخل فرمایا جائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ سرور کون کا فرمان ہے, مجھے پہ یار غار کا احسان ہے. اور میرے حضور کے غلاموں ایک بات اور سماعت فرما لو. سیرت حلبیہ کے اندر اس بات کو مصنف نے نقل فرمایا ہے, تفسیر روح المعانی کے اندر اس بات کو نقل فرمایا ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, جب جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب خدا کے ساتھ غار میں داخل ہوئے, اللہ اکبر, آپ نے 3 دن وہاں سرکار کے ساتھ گزارے ہیں. اللہ اکبر, ان 3 دنوں کے اندر ایک وقت ایسا آیا ہے, اللہ اکبر, سیدنا صدیق اکبر حضور سے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, اے کملی والے آقا جی, آپ کے محبوب کو, آپ کے یار کو, آپ کے ثانی اس غلام کو پیاس ستا رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا, صدیق غار کے اس حصے سے جا کر پانی کو نوش فرما لے. اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, گلی گلی نگر نگر, ابو بکر, ابو بکر, گلی گلی نگر نگر, ابو بکر, ابو بکر. میرے سرکار نے فرمایا, ابو بکر جا کر غار کے اس حصے سے پانی نوش فرما لے. اللہ اکبر, جب جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غار کے اس حصے میں جاتے ہیں, آپ فرماتے ہیں جب میں اس پانی کے پاس گیا, میں دیکھتا ہوں کہ وہ پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید نظر آ رہا ہے, دودھ سے بھی زیادہ سفید نظر آ رہا ہے, شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اللہ اکبر, آپ فرماتے ہیں میں نے پانی کو چھوکا ہے, اس پانی کی خوشبو کچھ دوری سے بھی زیادہ معطر و محبت نظر آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے اس پانی کو پیا ہے. جب وہ میں پانی پی کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, حاضر ہو کر میں نے عرض کیا, رسول اللہ, وہ پانی بڑا میٹھا تھا, وہ پانی بڑا سفید تھا, وہ پانی بڑا خوشبو والا تھا. میرے آقا نے فرمایا, صدیق یہ زمین کا پانی نہیں ہے, بلکہ جب تو نے پیاس کا اظہار فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کے منتظم کو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اے جنت کی نہروں کے منتظم, زمین کے اوپر چلا کر جنت کا پانی لے کر میرے محبوب کے یار کو پیاس ستا رہی ہے, میرے محبوب کے یار کو پیاس ستا رہی ہے. اے صدیق, یہ پانی جنت کا منتظم جنت سے لے کر آیا ہے. اللہ اکبر, سیدنا صدیق اکبر رو پڑے اور رو کر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, مجھ ناچیز کا اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ مقام ہے. میرے آقا نے فرمایا, نہ صدیق, یہ مقام کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مقام عطا فرمایا ہے. وہ مقام کیا ہے؟ میرے حضور کے غلامہ سنانا. میرے اللہ کے حبیب نے فرمایا, اے میرے صدیق, قیامت کا دن آئے گا, میری امت میں سے اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کی عبادت کے برابر اعمال لے کر آئے گا, لیکن اگر تیری محبت اس کے دل میں نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کی بخشش نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرا مقام اس قدر بلند ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ سرور کون کا فرمان ہے, سرور کا فرمان ہے, مجھے پہ یار غار احسان ہے. اللہ